اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین اما بعد فقط قال الامام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ملعون من اغتاب اخاہ۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملعون ہے، قابل نفرین و لعنت ہے وہ شخص کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 232 میں یہ حدیث مکتوب ہے۔ چونکہ ہمارے 7ویں امام کی شہادت کی تاریخ کا قریب ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مولا کی یہ حدیث آپ کے روبرو کر سکیں اور مولا کی بعض احادیث سے روشناس اور آشنا کروا سکیں۔ مولا نے جس غیبت کی جانب مؤمنوں کو، مسلمانوں کو اشارہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، موضوع غیبت۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو الٹا سیدھا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب ان کو روکا جائے، ان کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ برائی، یہ عیب، یہ چیز تو ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا کرنے والے حضرات اس بات سے واقف ہی نہیں ہیں کہ غیبت کا معنی کیا ہے، غیبت کا مفہوم کیا ہے، غیبت کہتے کسے ہیں۔ اس لیے کہ غیبت کی تعریف جو کتب اخلاق میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ غیبت یعنی آپ کسی شخص کی، اس کی پیٹھ پیچھے برائی اور عیب کو بیان کریں، ایسی برائی اور ایسا عیب کی جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جائے گی، وہ برائی، وہ عیب اس کے اندر نہیں موجود ہوگی، اور آپ اس کے باوجود بھی اس کو بیان کریں گے تو یہ غیبت نہیں ہوگی، بلکہ غیبت سے بھی زیادہ اغلظ اور بدتر چیز ہوگی، جسے کہا جاتا ہے تہمت، بہتان۔ یعنی وہ چیز، وہ عیب، وہ برائی جو کسی شخص میں موجود ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ اسے بیان کریں تو اسے کہا جائے گا تہمت اور بہتان۔ اچھا، غیبت کی جس کے مفہوم سے بعض لوگ واقف نہیں ہیں، غیبت ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کسی شخص کی وہ برائی، وہ عیب بیان کرے، لوگوں کو بتائے کہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ احادیث، روایات اور قرآن مجید کی جانب اگر ہم دیکھیں تو غیبت کے نتائج اور غیبت کا عذاب، غیبت کا عقاب بہت ہی بڑا اور بہت ہی دردناک بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کی جانب نظر کرتے ہیں تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورہ حجرات جو اخلاقی باتوں کو بیان کرنے والا سورہ ہے، کہ جس میں اخلاق کو بیان کیا گیا کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، قرآن مجید کی اس سورہ حجرات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا غیبت نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اگر صرف یہاں تک ہوتا تب بھی یہ حکم کہ جو علماء اخلاق اور علماء فقہا نے بیان کیا ہے کہ غیبت گناہان کبیرہ میں سے ہے، یعنی وہ گناہ کہ جو صغیرہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ ہے، جس کے اوپر بہت بڑا عذاب آئے گا، اور گناہان کبیرہ انجام دینے والا عادل شخص نہیں رہتا ہے۔
اس آیت کو مکمل کرنے سے قبل میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روز قیامت ہوگا کہ جب دو ایسے شخص، دو ایسے افراد ہوں گے، دو ایسے طریقے کے لوگ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں جب ان کے اعمال کو دیا جائے گا تو ان اعمال پر تعجب کریں گے۔ ایک وہ ہوگا کہ جو بہت ہی زیادہ اس دنیا میں برے کام انجام دیا ہوگا، جس کے وہاں نیکیوں کی بڑی کمی ہوگی، لیکن جب قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں نام اعمال کو دیا جائے گا تو وہ دیکھ کر کے تعجب کرے گا اور کہے گا کیا میں نے یہ نیکیاں کی، میں نے یہ حسنات انجام دیے۔ اور دوسرا وہ شخص ہوگا جب اس کو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں نام اعمال کو جب دیا جائے گا تو وہ دیکھنے کے بعد کہے گا یہ برائیاں میں نے کب انجام دی، یہ گناہ میں نے کب انجام دیے جو میرے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اور عاجزانہ طور پر وہ سوال کرے گا، تب اسے جواب ملے گا، دونوں لوگوں کو جواب ملے گا۔ وہ شخص کہ جس نے اس دنیا میں برائیاں کی، جس نے اس دنیا میں گناہ کیے، جس نے اس دنیا میں بظاہر نیکیاں نہیں انجام دی، اسے کہا جائے گا کہ تیرا مقام بلند ہے، تیری جگہ جنت ہے، تیری منزلت بہت عظیم ہے۔ پوچھے گا کیوں؟ کہا جائے گا اس لیے کہ تیری نیکیوں کو اس شخص کی برائی سے، تیری برائیوں کو اس شخص کی نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا کہ جس نے تیری برائی کی تھی، تیرا عیب نکالا تھا۔ یعنی جو غیبت کرنے والا شخص ہوگا اس کی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال سے نکال کر کے اس شخص کے کھاتے میں، اس شخص کے حساب میں لکھ دیا جائے گا کہ جس کے نامہ اعمال، جس کی نیکیاں بڑی کم تھیں، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ تھی، جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ تھے۔ اب یوم قیامت اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، اس کا مرتبہ ارفع اور اعلیٰ ہو جائے گا، اور جس نے غیبت کی تھی اس کا ثواب کم ہو جائے گا اور اس کے کھاتے میں اس شخص کی برائیاں لکھ دی جائے گی۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ غیبت ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے۔ یہ ہے عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ، گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ غیبت۔ آیت قرآنی کیا بیان کرتی ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپ اس آیت میں کتنا دردناک عذاب ہے اس کو محسوس کریں۔ کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اور اگر وہ بھائی مر جائے، مردہ ہو جائے، اس کے بعد یہ تصور تو اور بالاتر ہو جاتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑے ہی عظمت کے ساتھ اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اسے غسل و کفن دیتے ہیں، اسے دفن کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ غیبت کرنے والا شخص کیسا ہے؟ مثال دیتا ہے قرآن کریم، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ خود ہی قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، بس یقیناً تم لوگ اسے ناپسند کرو گے، اس سے کراہت کرو گے، اس سے دوری اور اجتناب کرو گے۔ یہ ہے غیبت۔ مولا امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، الغیبت جہد العاجز۔ غیبت کیا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے، میں نے کہا کہ غیبت کے نتائج اور غیبت کے اثرات کیا مترتب ہوں گے، میں اس میں بیان کروں گا۔ مولا امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ الغیبت جہد العاجز۔ غیبت کوئی ایسے ہی نہیں کر دیتا ہے، غیبت کرنے والے کے دل میں اس شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ جو غیبت جس کی کر رہا ہے، کیا مطلب؟ جس کی غیبت کی جا رہی ہے یقیناً اس کے اندر ایسے فضائل، ایسے کمالات موجود ہیں کہ جو غیبت کرنے والے کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں، اور غیبت کرنے والا اپنے آپ کو یہ محسوس کرنے لگتا ہے، احساس کمتری کا یہ شکار ہو جاتا ہے کہ اس فضیلت کو،
اس عظمت کو، اس منزلت کو میں خود درک نہیں کر سکتا، لہٰذا اب احساس کمتری کا شکار ہونے کے بعد اس شخص کی غیبت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ جو فضیلت میں، عظمت میں بلند ہے، جس کے اندر وہ فضیلت پائی جاتی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں، جس کے اندر وہ عظمت پائی جاتی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ الغیبت جہد العاجز، عاجز ہوتا ہے اس فضیلت کو درک کرنے سے، لہٰذا کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، جہد کوشش کرنا، سعی کرنا، کوشش کرتا ہے کیا؟ کہ غیبت کرے اس شخص کی۔ الغیبت، غیبت کیا ہے؟ ایک عاجز انسان کی کوشش ہے، ایک عاجز انسان کی جہد ہے۔ اچھا، یہ تو غیبت کرنے والے کے وہ اثرات کے جو اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں اور وہ عذاب کے جو قیامت کے دن اس سے ملیں گے وہ ہے۔ روایات میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ارے فلاں غیبت کر رہا تھا تو میں یہاں پہ موجود تھا تو میں نے سن لیا، میری کیا خطا ہے، میرا کیا گناہ ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے السامع للغیبت کالمغتاب، جو شخص غیبت کو سنتا ہے وہ بھی بالکل ویسا ہی ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے، یعنی غیبت سننے والے کو بھی وہی عذاب ملے گا، وہی اس کے اوپر اثرات مترتب ہوں گے کہ جو غیبت کرنے والے کے اوپر ہوں گے۔ جتنے گناہ غیبت کرنے والے کے اوپر ہے اتنے ہی گناہ غیبت سننے والے کے اوپر ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس حدیث مبارکہ کے زیر سایہ جو آیات اور احادیث مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور جو عذاب، جو عقاب، جو اثرات مترتب ہوں گے اس کو میں نے بیان کیا۔ اس کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کہ پروردگار عالم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو باب الحوائج ہیں، ان کے توسط سے ہمیں غیبت جیسے عظیم گناہ سے، بدترین گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے اجتناب کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔